السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ مشرف ملک سے باہر نہیں جا سکتے، حکومت نے لال جھنڈی دکھا دی۔ طالبان سے مذاکرات کا معاملہ دیر کون کر رہا ہے؟ اسلامی فلاحی ریاست کا تصور اور پاکستان، اسلامی نظریاتی کونسل کی کارکردگی پر ایک نظر۔ پاکستان سعودی عرب کو ہتھیار کیوں بیچنا چاہتا ہے؟ وزارت داخلہ نے بتا دیا ہے پرویز مشرف کو کہ ان کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکتا، اور یہ کہا ہے کہ آپ کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں، ان حالات میں آپ کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں اسپیکولیشنز تھیں اور یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ میٹنگز ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب نے اپنی جماعت سے بھی مشورہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ خبریں تھیں کہ وہ جو دوسری جماعتوں کے قائدین کو بھی اعتماد میں لیں گے اور پھر اس کے بعد جو کنسنسس ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن آج یہ خبر آئی ہے کہ ای سی ایل سے نام پرویز مشرف صاحب کا نہیں نکالا جائے گا کیونکہ ان کے خلاف بہت سارے مقدمات پینڈنگ ہیں۔ اسی صورتحال پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جناب ظفر علی شاہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور ان کے ساتھ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جن کی ان معاملات پر بڑی گہری نظر ہے۔ سب سے پہلے میں سلیم صافی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں۔ صافی صاحب، آپ نے یہ سنا ای سی ایل سے تو پرویز مشرف صاحب کا نام وزارت داخلہ نے کہہ دیا ہے کہ نہیں نکالا جا سکتا، یہ بیان فرمائیے کہ جو اس وقت پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے کس حد تک سسٹین کر سکے گی مسلم لیگ نون کی حکومت اس فیصلے کو؟ دیکھیے، میرے خیال میں زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اس حوالے سے حکومت بلند اخلاقی پوزیشن پہ نہیں ہے۔ اب جس کابینہ میں اسی 3 نومبر کو ایمرجنسی کا نفاذ کرنے والے وزیر قانون بیٹھے ہوں، اسی کابینہ میں دوسری طرف ریاض پیرزادہ صاحب بیٹھے ہوں، ادھر سے ماروی میمن صاحب ہوں، ادھر سے امیر مقام صاحب ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کابینہ یا اس حکومت کے پاس میرے خیال میں وہ اخلاقی گراؤنڈ نہیں رہا جو اس طرح کے معاملات کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں حکومت کسی حد تک اس معاملے میں بھی وہ تھوڑی سی روایتی سیاسی حربوں کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ ان کو اے ایف آئی سی لے جایا جا رہا تھا یا اس سے پہلے جو بم رکھے جا رہے تھے تو وہ سب کچھ تو حکومت کی انٹیریئر منسٹری کے کوآپریشن سے ہو رہا تھا، اور جب یہ ڈرامہ اس وقت ہو رہا تھا تو ایک طرف ان کے اپنے سیکیورٹی کے انچارج کرنل الیاس بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف اسلام آباد پولیس کے بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حکومت یہ کام کرنا بھی چاہتی ہے لیکن دوسری طرف خود ذمہ داری لینے کی بجائے اس کو عدلیہ کے کاندھوں پہ ڈالنا چاہتی ہے، اور پھر یہ بھی اندازہ ہمیں ہو رہا ہے کہ کچھ ایک طرف حکومت کی طرف سے فوج کو یا جو کچھ دوست ممالک ہیں ان کو ایک طرح کے اشارے ملتے ہیں، ان کے ساتھ ایک طرح کی کمٹمنٹ کی جاتی ہے، اور دوسری طرف خود پھر عوام میں اپنی ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے پھر یہاں کچھ دوسری لائن لے لی جاتی ہے، اور میرے خیال میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اب غلط یا درست لیکن بہرحال فوج تو ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں اس معاملے پہ حکومت اور فوج کے درمیان تناؤ بڑھے گا۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہیے صافی صاحب۔ ظفر علی شاہ صاحب، صافی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پہ جا کے فوج اور حکومت کے تناؤ ہو سکتا ہے یا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو پریشر ہے حکومت کے اوپر وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے ای سی ایل سے۔ آج تو نام نہیں نکالنے کا فیصلہ ہوا، آگے جا کر فیصلہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ دیکھیں سمیع صاحب، صافی صاحب میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے اور میں ان کا بڑا متقد ہوں، چونکہ بڑی ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں، یہ ان کا ایک اپنا اینگل ہے اور صحافت کی اور اس کی جو تجربہ ہے ان کا، لیکن میرا جو تجربہ ہے وہ سیاست کے حوالے سے اور پھر اس سے بھی زیادہ قانون کے حوالے سے ہے۔ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسی کوئی بات ہوگی جس طرح صاحب نے فرمایا کہ یہ حکومت سسٹین نہیں کر سکے گی۔ یہ پریشر، پہلی بات تو یہ ہے کہ پریشر ہے نہیں ہے کوئی، لیکن سپوز فار آرگومنٹ سیک اگر ہے، اور ہوگا ممکن، مجھے نہیں پتا اس بات کا، تو یہ پریشر جو ہے سسٹین کر لیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب مشرف صاحب کا نام ای سی ایل میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے یا میاں نواز شریف صاحب نے نہیں ڈالا، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ ان کا نام
عدالت کے حوالے سے اور کسی اور کیسوں کے حوالے سے ڈالا گیا تھا جو کہ انٹیکٹ ہے. اب اس کے بعد ایک یہی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ان کے خلاف پروسیڈ ہو گیا کیس, اور وہ بھی پروسیڈ ہوا سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ, اس کی انٹرونشن پہ کیا وزارت داخلہ نے. اب سمیع صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ از اٹ پاسبل کہ وہی فیڈرل گورنمنٹ ایک طرف تو اے بی سی کے خلاف یا جنرل مشرف صاحب کے خلاف انیشیٹ کرتی ہے آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگ کی میں کمپلیننٹ ہے, یہ بھی ایک ہارڈ فیکٹ ہے مطلب ہے, اور وہ کیس جو ہے اب جس کا ایک اسپیشل کورٹ نے کاگنیزنس لے لیا ہے. کاگنیزنس لینا ہم اس وقت کہتے ہیں جب چارج فریم ہو جاتا ہے. بالکل فریم ہو گیا, چارج فریم ہو گیا, کاگنیزنس لے لیا ہم نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی گورنمنٹ ایک طرف تو یہ کہے کہ جناب یہ ملزم ہے آرٹیکل 6 کے اور ان کے خلاف پروسیڈ کریں, کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے, نوٹیفائی ہو جاتی ہے. نہیں, لیکن جو اس وقت جو پروسیڈ ہو رہا ہے اگر وہ باہر بھی چلے جائیں تو اس میں رکاوٹ تو نہیں ہوگی. ادھر بھی آتا ہوں, بڑی اچھی بات ہے, یہ آگے چلے گی, آئے گی بات. مطلب کل تک پرسوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. مطلب تو فی الحال تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حکومت جس نے یہ کہا کہ ان کو پروسیکیوٹ کرو اور وہ بھی آرٹیکل 6 پہ کرو اور وہ بھی جس کی سزا ڈیتھ سینٹینس ہے, تو دوسری طرف اسی لمحے میں اسی سانس میں یہ کہے کہ اچھا جی بارو جاؤ آپ سیر سپاٹا کر کے آ جائیں, یا اپنی والدہ کو دیکھنے جا رہے ہیں اور اپنا علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں. کوئی نہ اسپیشل کورٹ کی پروسیڈنگ میں, نہ ضابطہ فوجداری میں, نہ یہ کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ہوتی ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے کیٹیگریکلی کہا کہ اگر صرف والدہ والی کو بات ہے تو ہم جو ایئر ایمبولینس بھیج کر ہم ان کو یہاں منگوا سکتے ہیں. مطلب اس لیے وہ کوئی بات نہیں, اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیماری والی کو قانون جو ہے وہ اس متعلقہ شخص کی حد تک دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی بیل ہونی ہو یا کوئی ایسی بات ہونی ہو. یہ بات بالکل نہیں ہے کہ وہ اس بہانے کے, میں تو یہ کہتا ہوں اور یہ میرا اپنا ذاتی ویو ہے اور قانون کی روشنی میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی. اچھا, ہمارے ساتھ ہی رہیے. صافی صاحب یہ بیان فرمائیے کہ یہ بھی خبریں تھیں, زرداری صاحب نے بھی بات کی ان سے, ایسا لگ رہا ہے کہ مشرف کے بارے میں جو یہ فیصلہ کیا ہے اس میں دوسری سیاسی جماعتوں کو, خاص طور پر پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ شریک کیا ہوگا نواز شریف صاحب نے. نہیں, پیپلز پارٹی نے تو میرے خیال میں اس معاملے میں بڑی اچھی سیاست کے لی ہے, اور اس بند گلی میں میاں نواز شریف صاحب کو دھکیلنے میں انہوں نے بھی ان کو انکریج کیا ہے. اور کل بھی ظاہری بات ہے کہ زرداری صاحب نے وہی کام کیا ہوگا. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے جرائم کا جو انبار ہے وہ میرے خیال میں مارگلا کے پہاڑ سے بھی بڑا ہے. انہوں نے خود ان کی حکومت میں لوگوں کو ذلیل بھی کیا جاتا رہا, ان کے انسانی حقوق کی پامالی بھی ہوتی رہی, اور کاش اس وقت وہ اس وقت کو یاد رکھتے تو شاید پھر اس وقت وہ یہ حرکتیں نہ کرتے. اور شاید پھر اگر آج کے حکمران اس وقت کو یاد رکھیں, اٹک قلعے کو, یا پھر جس طرح سعودی عرب روانگی تھی یا باقی تھی, تو پھر یہ جو آج خواجہ سعد رفیق جس لہجے میں بات کر رہے ہیں تو شاید پھر یہ لوگ بھی اگر اس وقت کو یاد رکھے تو اس لہجے میں بات نہیں کریں گے. اب دیکھیں کہ پرویز مشرف نے جو مظالم ڈھائے تھے, انہوں نے جو آئین شکنی کی تھی, ان کا مقابلہ جن لوگوں نے کیا تھا وہ تو یہ ہمارے ظفر علی شاہ صاحب ہیں. یہ ادھر کیس لڑتے رہے, وہ ڈمپ تو صدیق الفاروق کو کیا گیا تھا. اب ایک طرف تو چلے ٹھیک ہے, آپ ان کے کولیبریٹر کو جو 12 اکتوبر کے تھے یا پھر 2007 کے ایمرجنسی کے نفاذ کے تھے, اگر ان کو چلو آپ ان کے ساتھ سزا نہیں دے سکتے, تو اگر آپ کا مقصد اور مدعا سیاست کو پاک کرنا ہے اور آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہے, تو پھر کم از کم ان کے اس دور کے وزیر قانون کو اور ان کے کولیبریٹر کو نوازے تو نہ نوازا. اب ایک طرف تو ان کو نوازا جا رہا ہے, دوسری طرف اہم معاملات سے یہ ہمارے ظفر علی شاہ صاحب جیسے لوگ
ان سے کو دور رکھا جا رہا ہے. صافی صاحب میں آپ کو روکوں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ظفر علی شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. نہایت اہم معاملہ, لیکن شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ممکن نہیں ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے ان کو پرویز مشرف صاحب کا نام ECL سے نکالنا, کیونکہ یہ کام عدالت نے کیا تھا, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی حکومت ہر قسم کا پریشر سسٹین کر سکتی ہے, جبکہ صافی صاحب کی رائے اس سے مختلف ہے. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ایک اہم معاملہ طالبان سے مذاکرات کا بات کریں گے پروفیسر ابراہیم سے, اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں, کیا اب مذاکرات کا دوسرا دور ممکن ہے, یا یہ جو خبریں ہیں کہ عسکری اداروں نے بالکل انکار کر دیا ہے کہ کسی پریزنر کو رہا نہیں کیا جائے گا, اس سے یہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. حکومت اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ رکا ہوا ہے. مذاکراتی ٹیموں کی میٹنگ کے بعد جو مطالبات ہیں طالبان کے, بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو عسکری ادارے ہیں ان کو وہ قابل قبول نہیں ہیں. جو قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے اس پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ واضح طور پر وفاقی حکومت کو بتا دیا گیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی نہیں ہو سکتی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان اجازت مانگ رہے ہیں اپنی موومنٹ کی, اس کی بھی اس وقت جو پاکستان کے سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس بات کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. طالبان کی جانب سے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے رکن ابراہیم صاحب نے یہ کہا کہ حکومت کو فوری طور پر اور جلدی جواب دینا چاہیے جو طالبان کی طرف سے جو پرپوزلز آئی ہیں, کیونکہ مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ حکومت جو تجاویز ہیں ان کا جواب دے. لیکن ایک اور جو معاملہ اس وقت پریشانی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی جانب سے جس سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا اور ابھی اس کی توسیع نہیں کی گئی. آج پروفیسر جناب ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں, طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن. ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اب اس کو کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں, آگے بڑھتا ہے یا نہیں. السلام علیکم جناب ابراہیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم صاحب آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے, آپ بار بار یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ حکومت کو فوراً جواب دینا چاہیے جو طالبان کی جانب سے جو پرپوزل یا جو ڈیمانڈز آئی ہیں تاکہ مذاکراتی سلسلہ جاری ہو. حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ابھی تک؟ اس وقت تک تو کوئی رابطہ نہیں ہوا. 29 مارچ کو دونوں کمیٹیوں کی مشترکہ ملاقات وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, اور تفصیلی گفتگو کے بعد یہ طے پایا تھا کہ چودھری صاحب حکومتی حلقوں میں تمام امور پہ بات کریں گے, اور حکومت کی طرف سے جو بھی لائحہ عمل طے ہوگا اس پہ بات کرنے کے لیے دونوں کمیٹیوں کی بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی, اور اس کے بعد طالبان کی شورا کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی وقت اور مقام کا تعین کریں گے اور ان سے بھی رابطہ ہوگا. لیکن 29 مارچ کے بعد اب تک ان کی طرف سے, حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے. اچھا ابراہیم صاحب, جو امریکی میڈیا اور دنیا کا دوسرا میڈیا رپورٹس کر رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی یہ کیا سرائیاں ہیں کہ جو ڈیمانڈ تھی طالبان کی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے اس کی شاید حکومت کو اجازت نہیں مل رہی. یہ بیان فرمائیے گا کہ اگر قیدی رہا نہیں ہوتے تو پھر یہ مذاکرات کا عمل, یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ حکومت کو قیدیوں کے حوالے سے کیا جواب ملا ہے, لیکن میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب یہ بات ہوئی حکومتی پہلی مذاکراتی کمیٹی نے خود وزیر اعظم سے یہ بات کی تھی کہ اب انہوں نے ایک کام کر لیا ہے, عملی اقدامات کا مرحلہ آ رہا ہے اور اس میں عملی فیصلے کیے جانے ہوں گے اور عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے. اس کے لیے ایک بااختیار کمیٹی جو اس طرح کے اقدامات اٹھا سکے وہ ہونی چاہیے. یہ بحث چھڑ گئی کہ کیا فوج کو مذاکرات کے عمل کا حصہ ہونا چاہیے نہیں, اور اس پہ بہت لے دے ہوئی, اور فوج کے کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فوج براہ راست مذاکرات کے عمل کا حصہ نہیں بنے گی, البتہ ایجنسیوں کا نمائندہ اس میں بیٹھ سکتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ فوج نے حکومت کو سارے اختیار دے دیا تھا. اگر اختیار دیا ہے تو یہ اختیار بھی حکومت کے پاس ہونا چاہیے
کہ قیدیوں کو وہ رہا کرے یا نہ کرے، یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے عملاً نہیں معلوم کہ کیا فیصلہ ہے، لیکن میں ایک اصولی بات کرتا ہوں کہ فوج کے پاس قیدیوں کی رہائی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت جو بھی فیصلہ کرے فوج کو وہ فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے۔ اچھا ابراہیم صاحب، اس میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو قیدی اس وقت حکومت کے پاس ہیں، بہت سارے لوگوں پر بڑے الزامات ہیں، ہو سکتا ہے کچھ قانونی اس میں پیچیدگیاں بھی ہوں ان کو رہا کرنے میں، اس پر حکومت غور کری ہو، لیکن جو اس وقت لوگ طالبان کے پاس بند ہیں وہ تو نان کمبیٹنٹ بھی ہیں، اور طالبان کے جو تمام دھڑے ہیں وہ ایک پیج پر ہیں۔ سی بی ایمز کے لیے اگر ان کو طالبان رہا کر دے تو یہ کوئی ایک بہت اچھا سٹیپ نہیں ہوتا، اور حکومت کچھ اخلاقی دباؤ میں آپ نہیں سمجھتے آ جاتی کہ جو طالبان کے قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی مزید سنجیدگی سے غور کرتی؟ حکومت پہ تو اتنا زیادہ اخلاقی دباؤ ہے کہ شاید اس کی تو اخلاقی دباؤ کی وجہ سے کمر ٹوٹ رہی ہے۔ جو اخلاقی دباؤ قبول نہیں کر رہے ان کی طرف آپ کوئی اشارہ نہیں کر رہے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے قیدی ایسے ہیں کہ ان پہ سنگین الزامات ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو کولیکٹیو ریسپانسبلٹی میں گرفتار کیا گیا ہے، جن کو قتل بھی کیا جا چکا ہے، اور ہزاروں افراد اس وقت بھی انٹرمنٹ سینٹر میں بے گناہ پڑے ہوئے ہیں جس کے لیے کوئی قانونی جواز نہیں۔ اور جون 2010 میں اس میں آصف علی زرداری نے ایک قانون پہ دستخط کر کے دیا تھا جس کو فروری 2008 سے لاگو کیا گیا، اور اس طریقے سے وہ لوگ جو غیر قانونی طور پہ فوج کے پاس تھے ان کے لیے کوئی قانونی راستہ نکالا جا رہا ہے، تو اس کی طرف بھی آپ کا اشارہ ہونا چاہیے۔ اب یقیناً ہم نے طالبان سے بھی یہ کہا ہے کہ ان کے پاس جو نان کمبیٹنٹ ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے، لیکن یہاں جو ہزاروں کی تعداد میں نان کمبیٹنٹ ہے ان کو بھی رہا ہونا چاہیے۔ اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ رہائی کا عمل دونوں طرف سے شروع ہونا چاہیے، اور اعتماد کی بحالی میں یہ بہت ہی کارگر ہوگا اگر دونوں طرف سے رہائی کا عمل شروع ہو جائے۔ اور ہم تو یہ آس لگائے بیٹھے ہیں، امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ رہائی کا عمل شروع ہوگا، لیکن آپ ہی یہ خبر دے رہے ہیں کہ حکومت کو صاف جواب مل گیا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی رہائی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جو مجرم نہیں ہے، بے گناہ لوگ انٹرمنٹ سینٹر میں سڑ رہے ہیں اور 5-5 6 سالوں سے ان کی رہائی کا فوراً کام ہونا چاہیے، اور ہم بھی پھر طالبان پہ اخلاقی دباؤ ڈال سکیں گے کہ اب ان کو بھی آگے بڑھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ جی ابراہیم صاحب، میں نے ان کیا سرائیوں کا ذکر کیا کیونکہ ہم کوئی حتمی طور پر تو کوئی خبر نہیں دے سکتے، ابھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم صاحب اور جو آرمی کے سربراہ ہیں DGISI، کئی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، آگے بھی ہو رہی ہیں، تو یقیناً فیصلہ جو ان کا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ ہم تو وہ جو اسپیکولیشن ہے شہر میں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک بہت یہ امپورٹنٹ ابھی بات کی ہے، ہزاروں قیدیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو جو اطلاعات سامنے آئی تھی اس میں تو یہ پتہ چل رہا تھا کہ شاید 50 قیدی ہیں جن کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ 50 بھی نہیں ہے، اور آپ نے سپریم کورٹ کا کیس کیا نہیں دیکھا؟ 35 افراد جو ملاکنڈ ایجنسی کے انٹرمنٹ سینٹر سے اٹھایا گیا تھا، اور سپریم کورٹ کے حکم پہ ان میں سے 17 افراد کو پیش کیا گیا، اور جن کو پیش نہیں کیا گیا اس کی بنیاد پہ وزیر دفاع نے فوج کے خلاف FIR کاٹی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ FIR ایک بیچارے نائب صوبیدار کے خلاف کاٹی گئی ہے، حالانکہ انٹرمنٹ سینٹر کا سربراہ تو کوئی کرنل ہوگا جس کے حکم پہ ان لوگوں کو اٹھوایا گیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات بہت پیچیدہ ہے، اور ہمارے صوبے میں تو کئی انٹرمنٹ سینٹر ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان میں بہت سارے بے گناہ ہیں۔ اچھا ابراہیم صاحب، یہ بیان فرمائیے، اگر حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا یا قیدیوں کی رہائی کا معاملہ نہیں ہوتا تو یہ تو پھر ایک جو مذاکرات ہے اس میں تعطل ہوگا، اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مستقبل میں کوئی مذاکرات ہونے ہوئے تو وہ سیاسی حکومت سے طالبان کرنے کے لیے رضامند ہوں گے، یا پھر وہ اس بات پر انسسٹ کریں گے کہ وہ عسکری اداروں سے ہی مذاکرات کریں گے؟ صرف ہمارا کام تو ہر حالت میں اعتماد کی بحالی ہے۔ ہم تو دونوں جانب منت سماجت کریں گے، فوج سے بھی منت جاری کریں گے کہ بے گناہوں کو قید سے آزاد کر دیں،
اور طالبان کی بھی منت سماجت کریں گے کہ جو لوگ ان کے پاس قید ہیں ان کو وہ رہا کریں. اس لیے حالات جیسے بھی ہوں، حالات مشکل ہوں یا آسان ہوں، ہر طرح کے حالات میں ہم امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. یہ بیان فرمائیے گا کتنا اور آپ سمجھتے ہیں آپ انتظار کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے طالبان نے اگر کوئی ڈیمانڈ کیا اور ایک پروسیس ہے، ابھی تک جو سیز فائر ہے اس کے حوالے سے بھی ابہام ہے. پہلے یہ بھی بیان فرما دیجئے کہ اس وقت سیز فائر ہے یا جس طرح یہ خبریں ہیں کہ اس میں توسیع نہیں کی گئی، اور پھر آپ کا پیشنس کب تک ہوگا، کب تک آپ حکومتی پارٹی کے جواب کا انتظار کریں گے؟ سیز فائر تو عملاً ٹوٹا نہیں ہے. عملاً مذاکرات پہ سب کا اتفاق تھا. 26 مارچ کو طالبان کی شورا کے ساتھ دونوں کمیٹیوں کی جو ملاقات ہوئی اس میں اس بات پہ اتفاق کیا گیا کہ ہم مذاکرات کے عمل کو جاری رکھیں گے، اور مذاکرات جاری رہیں گے تو امید ہے کہ سیز فائر بھی رہے گا. البتہ اس کا باقاعدہ اور رسمی اعلان نہیں ہوا. ہمیں امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ اس کا رسمی اعلان بھی کریں گے. اور جہاں تک میرے پیشنس کا صبر و انتظار کا آپ پوچھ رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ مرتے دم تک انتظار بھی کرتے رہیں گے، صبر بھی کرتے رہیں گے، منت سماجت بھی کرتے رہیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر قیمت پہ اس ملک میں امن بحال کر دیں. بہت بہت شکریہ جناب ابراہیم صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں گے. اگر فوج سے بھی انہیں منت کرنا پڑی تو فوج سے بھی منت کریں گے، سرکاری اور جو اس وقت سیاسی حکومت ہے اس سے بھی منت کریں گے کہ مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کا حل ڈھونڈا جائے. اور یہ بہت ضروری ہے سی بی ایمز کے لیے کہ ان ہزاروں لوگوں کو، بے گناہوں کو جو اس وقت مختلف کیمپس میں ہیں، حکومت انہیں رہا کرے تو پھر یقیناً طالبان بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو جو نان کمبیٹنٹ ہیں ان کو رہائی ان کی کریں گے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اولیاء مقبول جان سے، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے. اور یہ خبریں ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی حالت ہے وہ آگے چل کر خراب ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ علماء جو اس وقت پاکستان کی معاشی حالت ہے اس کے حوالے سے حکمرانوں کو کیوں ایڈوائز نہیں کرتے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. عالمی مالیاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اگلے سال بھی سست رہے گی. یہ بتایا گیا اس رپورٹ میں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ایجوکیشن پر 2% سے بھی اس کے بجٹ کا کم حصہ خرچ کیا جاتا ہے، اور صحت کے لیے 1% سے بھی کم. گویا جو عوام کے مسائل ہیں، جو پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے مسائل ہیں، اس پر اگر بجٹ پر نظر ڈالیں تو 3% سے بھی کم خرچ کیا جاتا ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کو، وہ ان معاملات پر اپنی رائے دے رہی ہے جن معاملات کا شاید ایک عام آدمی کی زندگی سے اتنا گہرا تعلق نہ ہو. ایک سوال کچھ لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ معاملات جو بالکل عوام کی، عام آدمی کی زندگی سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، اور مذہب نے انہی چیزوں کو ایڈریس کیا، اور جو اسلامی مملکت پہلی بنی تھی، اسلامی ریاست بنی تھی جس کو بعد میں خلفائے راشدین نے چلایا، جہاں پر تمام عوام کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، اس کے حوالے سے کیوں نہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے اس قسم کے حکومت کو سفارشات کی یا حکومت کو ایڈوائز کی؟ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق سے تو یہ بات منسوب ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا. اور پھر بہت ساری انہوں نے سزاؤں میں بھی تخفیف کی، کیونکہ جب قحط تھا تو وہاں اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اس کو بند کر دیا جائے. گویا اسلام میں اس بات کی گنجائش موجود تھی کہ معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اگر کوئی فیصلے کیے جائیں تو ان کی اجازت ہوگی. آج اولیاء مقبول جان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو اسلامی نقطہ نظر ہے، ہمارے علماء کو بھی اس حوالے سے کوئی ایک واضح حکومت کو کوئی ایڈوائز وہ کیوں نہیں دیتے. السلام علیکم اولیاء صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اولیاء صاحب، 2% سے کم تعلیم پر، 1% سے کم صحت پر، اور جو ہمارے علماء ہیں وہ آپ ذرا بیان فرمائیے کہ کن معاملات پر وہ حکومت کو ایڈوائز کر رہے ہیں. عوام کی بھوک، بیماری، اس کا کوئی احساس نہیں. اسلام میں تو اس کی بڑی واضح ڈائریکشن تھی. جب وہ کرتے تھے تو کون سا آپ نے مان لیا تھا؟ تقریباً 750 کے قریب ریکمنڈیشنز ہیں مختلف لاز کے بارے میں، اکنامک لاز کے بارے میں بھی، سود کے بارے میں بھی، باقی چیزوں کے بارے میں. شریعت کورٹ نے پورا فیصلہ کر لیا.
آپ نے مان لیا. مطلب کمال کی بات ہے. اور پھر آپ نے حضرت عمر کے بارے میں ایک بڑی عجیب و غریب سی بات, آپ جس سے بڑی لوگ آج کل منطق نکالتے ہیں, کہ انہوں نے قحط کے دوران ہاتھ کاٹنے کی سزا منقطع کی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ ایک پوری حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص نے ایک جگہ سے کھجوریں چوری کر لی تھی, باغ میں تھے, اور اس کے مالک نے اس سے کھجوریں بھی چھین لی تھیں, اور اس کے بعد باقی اس کو مارا بھی تھا. تو آپ نے کھجوریں بھی واپس لائے تھے اور ایک سوک اس کو گندم بھی لے کے دی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں عمر ابن خطاب کے $6 بلین نہیں پڑے ہوئے تھے کسی سوئس بینک میں. حضرت عمر کے زمانے میں کسی کی باہر بڑی بڑی ملیں نہیں لگی ہوئی تھی. عمر ابن خطاب نے گھی چھوڑا تھا اور اس کے بعد دودھ چھوڑا تھا, اور جس گھر میں 4 لوگ ہوتے تھے 4 بھوکھوں کو وہاں بھیجتے تھے کہ آدھی روٹی کھاؤ تم. یہ تمام تر بندوبست کرنے کے بعد اور کہتے ہیں حضرت عمر کا رنگ جو تھا وہ سرخ و سفید ہوتا تھا, کالا پڑ گیا تھا. اس وقت آپ نے اجازت دی تھی, اور پھر رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق, کیونکہ رسول اللہ نے بھی منقطع کیا تھا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کی ملیں بھری رہیں, آپ کے جائیدادیں چلتی رہیں, آپ کے سوئس بینک میں اکاؤنٹ چلتے رہیں, اور پھر اس کے بعد لوگ بھوکے مرے اور آپ کہیں جی اسلامی شریعت ختم کر لو. ایسا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے پرنسپلز کے اوپر میں آپ کو کل آپ نے اسرار حسن صاحب کو بلایا ہوا تھا تشریف پر, قائد اعظم نے ان لوگوں کے بارے میں بڑی کمال تقریر کی تھی. جب 11 اگست کی سپیچ ہوئی تو شور مچ گیا کہ قائد اعظم سیکولر ہیں. میں قائد اعظم کی سپیچ پڑھتا ہوں, یہ 25 جنوری 1948 کو سندھ کی بار میں کی تھی. انہوں نے سارے وکیل بیٹھے ہوئے تھے. وائی دس فیلنگ آف نروسنس دیٹ دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از گوئنگ ٹو بی ان کانفلکٹ ود دی شریعہ لا. دیر آر پیپل ہو وانٹ ٹو کریٹ مسچیف and make the propaganda that we will scrap the Sharia law. Islamic principles have no parallel. Today they are as applicable in actual life as they were 1300 years ago. قائد اعظم نے ان لوگوں کے بارے میں اس وقت کلیئر کیا تھا کہ تم میری تقریر کو اس طرح مس کوٹ کرو گے, اور اسرار حسن صاحب نے کمال کیا ہے. 1929 کی تقریر قائد اعظم کی نکال کے آپ کے ارگان میں پیش کی, جب وہ قائد اعظم جو تھے ان کا تصور ہی نہیں تھا پاکستان بنانے کا. وہ چھوڑ کر 1935 میں تو چلے گئے تھے انگلینڈ میں. سیاست میں تو علامہ اقبال کی خط و کتابت سے واپس آئے. دوسری بات, اسلامی نظریاتی کونسل جس طرح کی بنی ہوئی ہے, جس طرح کہ آپ بھرتی کے لوگ جیسے میرے جیسے بیوروکریٹوں کی ریکمینڈیشن کے اوپر بنتی ہے, ایسی باتیں آئیں گی, ایسی شادی کی چیزیں آئیں گی, ایسی سب کچھ معاملات آئیں گے. آپ سیریس جورسٹ بٹھاؤ, آپ سیریس معاملات لاؤ, اس کو امپلیمنٹ کرو. ہمارے نیت امپلیمنٹیشن کی نہیں ہے. اسلام میں مزارعت نہیں ہے, اسلام کے اندر یہ جو جائیداد نہیں ہے. حضرت عمر نے یہ بھی کیا تھا کہ جو بندہ 3 سال تک ایک زمین کو کاشت نہ کرے, حضرت عمر میں زمین ضبط کر لی تھی اسٹیٹ کے نام. آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ جو زندگی میں کبھی جاتے نہیں, ان کے مزارے ان کو چیزیں بیچتے رہتے ہیں. آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کو اس نیت سے بنایا ہی نہیں جس نیت سے اس کو بنانا چاہیے تھا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جس اسلامی نظریاتی کونسل کو جس طرح ہونا چاہیے تھا, اگر وہ ادارہ اس طرح اس کا وجود نہیں ہے, تو پھر ایک ایسا ادارہ جو اس نام کو بدنام کرتا ہے اس کو تو پھر ختم ہو ہی جانا چاہیے. اور یہ صاحب دیکھیں, میری بات سنیں, کون کون سا ادارہ ختم کریں گے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ اسی طرح جمہوریت کو نیک نامی کا ثبوت ہے؟ کیا ہماری بیوروکریسی اسی طرح نیک نامی کا ثبوت ہے؟ کیا ہماری پولیس اسی طرح نیک نامی کا ثبوت ہے؟ کیا ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس طرح کا نیک نامی؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ادارے کو بنانا چاہیے. ہم وہ پارلیمنٹ ہے جس نے 4 دفعہ مارشل لا کی کو انڈیمنٹی دی ہے, جس نے مارشل لا کی تمام چیزوں کو کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا ہے. ہم کہاں سے پارلیمنٹ اس کا ساتھ دیتی ہے؟ ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس کا کام سروس ہے, وہ رول کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اداروں کو ٹھیک کر کے بنانا چاہیے, جو ہم نہیں بنا رہے. درست. آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ادارے اس وقت موجودہ شکل میں جن میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے, کیونکہ وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے, تو ان کو نیا بنایا جائے, ان کے اندر تبدیلی کی جائے, ایسے لوگ انکارپوریٹ کیے جائیں جو جورسٹ ہو, سمجھتے ہوں. اچھا, ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے قائد اعظم کی تقریر کا حوالہ دیا اور شریعت کی بات کی. آپ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ کون سی شریعت, اتنے زیادہ فقہ ہیں, اتنا زیادہ کانفلکٹ ہے, کون سی شریعت قابل قبول ہوگی سارے جو 18 کروڑ عوام ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں, کانسٹیٹیوشن کا جو لیول ہوتا ہے نا, براڈ پرنسپل دیتا ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے نا, اس کی افتخار چودھری کی اور انٹرپریٹیشن ہے, فیصل رضا عابدی کی اور انٹرپریٹیشن ہے, MKM کی اور انٹرپریٹیشن ہے, پیپلز پارٹی کی اور انٹرپریٹیشن, جماعت اسلامی کی اور ہے. کانسٹیٹیوشن نافذ ہے. ہوتا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہوتے ہیں جن کو ہم فقیہ کہتے ہیں. آپ بنیادی طور پر شریعت کے اوپر آپ ایک پوری کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کی کونسل بنایا جاتی ہے. ایک بات یہ. اور دوسرا, جہاں تک گورننس کا لا کا تعلق ہے نا,
گورننس لا کے تعلق میں کوئی اختلاف نہیں. چوری نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وابی ہے، نہ دیوبندی ہے. زنا نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ وابی ہے، نہ دیوبندی ہے. جھوٹ، غیبت، جو چیز گورننس کے پرنسپلس ہیں اس کے اندر کسی فقہ کا اختلاف نہیں. اختلاف کا ہے ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، کھڑی ہو کے یوں نماز پڑھنی ہے یا یوں نماز پڑھنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ اختلاف ہے، اس کا گورننس پرنسپل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کوئی فقہ یہ نہیں کہتی زکوٰۃ نہ لو، کوئی فقہ نہیں کہتی کہ سود حلال ہے، کوئی فقہ یہ نہیں کہتی کہ لوگوں کو جناب حقوق نہ دو یا لوگوں کے مسائل حل نہ کرو. اچھا اوریہ صاحب، اوریہ میرا ایک آپ سے سوال ہے، کیا فقہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ غریب عوام پر تو آپ ٹیکس لگاتے رہیں، بجلی کے نام پر، انکم کے نام پر، سیلز ٹیکس کی جو شرح اس میں بھی اضافہ کر دیں، اور پھر خود آ کے پارلیمنٹ میں آپ بتائیں کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کو ہم نے ایس آر اوز کے لیے 320 ارب روپے کی سبسڈی دے دی ہے، اور اگر یہ فقہ کے مطابق نہیں ہے تو پھر کیا معنی ہے؟ کیوں یہ جو ہمارے علماء ہیں اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے کہ یہ جو غریب آدمی پر آپ لاد رہے ہیں اور امیر آدمی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ کہیں اسلامی ریاست میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے؟ اسلامی ریاست میں بالکل اس چیز کا تصور نہیں ہے. اسلامی ریاست یہ ہے کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیکس لگانے والا جہنمی ہے. آپ حالت یعنی زکوٰۃ ایک براڈ بیس ٹیکس ہے. میں اس دن کیلکولیٹ کرتا بہت سے اکانومسٹ کے ساتھ، اتنا براڈ بیس ٹیکس ہے کہ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو آپ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اندازہ کریں اسلام کے اندر آگ کے اوپر، چراگاہ کے اوپر اور پانی کے اوپر آپ یہ قومی ملکیت ہے، آپ اس کے اوپر پیسہ نہیں کما سکتے. یعنی آپ سوئی گیس کے اوپر پیسہ نہیں کما سکتے، آپ بجلی کے اوپر پیسہ نہیں کما سکتے، آپ پیٹرول کے اوپر پیسہ نہیں کما سکتے. منع ہے اسلام کے اندر. ہمارا سارا پیسہ ہی ٹیکس میں یہاں سے کمایا جاتا ہے. پیٹرول کی لیوی ہے، گیس کی لیوی ہے، بجلی کی لیوی ہے، چراگاہ کی لیوی ہے. تو اسلام کے اگر پرنسپل عمل کر لیا جائے تو دولت کا ارتکاز ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے علماء تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جس طرح آپ نے بیان فرمایا یہ سارا اس کا اسلامی ریاست میں تصور نہیں ہے، اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، تو ہمارے علماء اس معاملے پر تو ہمیں گفتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس قسم کے علماء آپ نے اکٹھے کیے ہیں اس قسم کے علماء کو سوائے شادی کے معاملات اور باقی میرے لیے سارے سر کے سائی ہیں. کل کو مجھے آپ کوڑا پڑوائیں گے کسی طرح سے، میں نہیں چاہتا. مطلب ذرا یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ ان سارے معاملات کے اندر خدا کے لیے اس کو سیریسلی لیں، اس لیے کہ یہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسلام کی بھی اور اسلام کے امیج کی بھی. اگر اسلام جو ہے صرف دوسری شادی کی اجازت کا بھی دین رہ گیا ہوا ہے تو پھر تو لوگ یقیناً مترفر ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان جو کہہ رہے تھے کہ نظریاتی کونسل جو ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، اس کو صحیح انداز میں بنانے کی ضرورت ہے. اس میں ایسے لوگوں کو، ایسے جورسٹ کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش ہے جو دین کی فہم رکھتے ہوں اور جو معاملے پر صحیح انداز میں اپنی رائے دے سکیں. اور بہت سارے ایسے کام جن سے عوام کی فلاح و بہبود کا براہ راست تعلق ہے. اسلامی ریاست میں اس کا کوئی اس طرح کا نظام نہیں تھا جس میں عام آدمی پر بوجھ لادا جائے اور جو امیر آدمی ہے اس کو آسانی دی جائے. اس نظام کا آپ کوئی بھی نام لیں، لیکن جو اسلامی ریاست تھی اس کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، عوام کے جو مسائل ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، ان کا حل تلاش کرنے میں ریاست معاون اور مددگار ہونی چاہیے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے نہایت اہم معاملے کی. ایک مہمہ تھا، سوال کیا جا رہا تھا کہ یہ $1.5 بلین کیوں آیا ہے، تحفہ کس لیے آیا ہے. کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ کیوں یہ تحفہ آیا ہے، کیونکہ سرتاج عزیز صاحب نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ سعودی عرب کو ہتھیار چاہیے، جن میں چھوٹے ہتھیار بھی ہیں اور بڑے ہتھیار بھی ہیں، اور پاکستان وہ سعودی عرب کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. اس پر بات کریں گے کہ چھوٹے ہتھیار کس کے لیے، کیونکہ فوج کو تو بڑے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بات کریں گے بابر امان صاحب کے ساتھ ایک بریک کے بعد. پاکستان میں ہر آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ آخر معاہدہ ہوا کیا ہے جس کی بنا پر $1.5 بلین پاکستان کو ملا ہے. اگرچہ وزیر اعظم اور شہباز شریف صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے تحفہ ہے. سعودی حکمرانوں نے پاکستان کی عوام کی محبت میں $1.5 بلین پاکستان بھیجا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس پر یقین نہیں کرتے تھے. اور پھر اب سرتاج عزیز صاحب نے یہ بیان دے کر حقیقت کو بالکل آشکار کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے اسلحہ لے رہا ہے، پاکستان
سعودی عرب کو اسلحہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. کچھ انہوں نے تفصیل بھی بتائی ہے کہ اسلحہ جو ہے اس میں کچھ ایئر کرافٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہتھیار. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے لیے بڑے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے, چھوٹے ہتھیار گوریلا کارروائیوں کے لیے ہوتے ہیں. ابھی یہ تو تفصیل نہیں دی سرتاج عزیز صاحب نے کہ کیا کس قسم کے وہ ہتھیار ہیں, لیکن ایک اندیا دیا ہے کہ بالکل پاکستان سعودی عرب کو اسلحہ دے رہا ہے, پاکستان قانونی طور پر اسلحہ بیچ سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگرچہ قانونی ڈیل ہوگی لیکن اس کا استعمال غیر قانونی ہوگا. کیا اس کے خطے پر اثرات ہوں گے اور مزید آگے جا کر کیا ہو سکتا ہے؟ جناب بابر اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم اوان صاحب. اوان صاحب یہ فرما رہے ہیں سرتاج عزیز صاحب کے چھوٹے ہتھیار اور ایئر کرافٹ دیں گے لیکن یہ پاکستان کا حق ہے, معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ. کچھ اندیا دیا ہے کہ کیوں $1.5 بلین ملا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اسلام آباد کا جو بز ورڈ ہے اس میں تو اب لوگ وہ جو معاہدہ ہے اس کا نام بھی بتا رہے ہیں کہ 2 ڈویژن سپاہ مانگی گئی ہے نمبر 1, اور اسٹریٹجک ڈپلائمنٹ اس کا نام رکھا گیا ہے نمبر 2, اور نمبر 3 یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو طیارے ہیں ان کے علاوہ ہمارے پاس ایریا اسپیسیفک مختلف رینجز کے بیلسٹکس کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کے آرمامنٹس بھی ہے. دس از اے نون فیکٹ. اس لیے وزارت خارجہ کو کھل کے پارلیمنٹ کو اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کیا دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ کوئی تعرض اب نہیں رہا کہ یہ پیسے تحفے کے طور پہ آئے تھے اور اس کے عوض جو جوابی تحفہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا 3 فولڈ ہے. ایک دوسرا جو اصل امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک وار تھیٹر لگا ہوا 1979 سے. اس وار تھیٹر کو قائم رکھنے کے لیے جو گلف پرشین ہے یا عریبین ہے اس میں سے پہلے بھی پاکستان کے اندر بڑی ڈالروں کی بارش ہوئی اور پاکستان کے ساتھ ساتھ ریجن کے ممالک کے اندر بھی ڈالروں کی بارش ہوئی, لیکن اس کا فال بیک اور اس کا آفٹر میتھ ہم نے بھگتا. اس کے نتائج اور اس کے جو پسماندہ اور باقیات تھے جتنے بھی مسائل وہ سارے کے سارے پاکستان نے بھگتے. اس لیے یہ کہنا کہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہوگا, آرمامنٹس کی بہت بڑی فیکٹریاں یورپ کے اندر ہیں, اس سے بھی بڑی فیکٹریاں اب چائنا اور امریکہ کے اندر بھی ہیں. پاکستان سے اگر کوئی کچھ مانگ رہا ہے تو وہ صرف تلوار نہیں ہے, تلوار چلانے والے ہاتھ بھی ہیں. اچھا اوان صاحب, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو اس وقت پورا مڈل ایسٹ ہے اس میں جو جھگڑا ہے وہ سیکٹیرین ہے اور پورا ہمیں جو مڈل ایسٹ ہے وہ اس پہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم بھی اس میں ساکن ہو رہے ہیں. ہمیں پیسے کی ضرورت تھی ڈالر کی قیمت کو سنبھالنے کے لیے, معیشت کے لیے. ہمارے حکمرانوں نے یہ راستہ چنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت کم قیمت پر ہم نے یہ سب کچھ کر دیا. مصر نے تو اب پھر دوبارہ جنرل سیسی نے $12 بلین لیے. فرسٹ گلف وار جو تھی اس میں انہوں نے $7 بلین لیے اور ہم نے سب کچھ یہ دے دیا. اب آگے عوام بھی دیں گے. پھر وہ جس وار تھیٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں پاکستان اس میں بھی جائے گا. قیمت صرف $1.5 بلین. قیمت بہت زیادہ ہے. کچھ ہم نے ادا کرنی ہے اور کچھ میں کھل کے کہہ دیتا ہوں کہ سیسی کے اثاثے کسی عرب ملک میں میرے خیال میں نہیں ہیں اور ہمارے جو حکمران رہے ہیں ان کے بہت سارے مفادات ہیں جو ماوراء نہر بھی ہیں اور عبور دریائے شور بھی ہیں اور 7 سمندر پار بھی ہیں. اس کی وجہ سے مجبوریاں ہیں. پوری طرح سے جو اسٹیٹ کرافٹ ہے اس کو انٹرسٹ لے کے نیگوشیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. دیکھیے اس وقت پاکستان کے لیے بڑی اسٹریٹجیکلی بڑی ایڈوانٹیج کی پوزیشن ہے. جب امریکہ نکلے گا افغانستان سے, آپ دیکھ رہے ہیں 7 دنوں سے کس طریقے سے کابل اور اس کے ارد گرد کی جو تنصیبات ہیں الیکشن سے متعلقہ ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور کچھ فارنرز وہ بھی آئے اس نشانے کے اندر. یہ ساری صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا پاکستان کو ایک سٹیبل ملک کی طور پر دیکھے. ہم ایک اور تھیٹر ہم نے اندر لگایا ہوا ہے, ایک مقدمہ ہم چلا رہے ہیں. باہر ہم لوگوں سے پیسے مانگ کے اور شارٹ ٹرم گینز کے اوپر لگے ہوئے ہیں. کیا پاکستان کے اندر کوئی حکومتی سطح پہ اسٹریٹجک تھنک ٹینک نہیں ہے؟ ہماری سنجیدگی کا یہ عالم ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دس, لیکن ایک پولیٹیکل معاملے کے اوپر اور ایک کرکٹ میچ کے اوپر ہم نیشنل سیکورٹی کا سب سے بڑا فورم جس کے اندر نیشنل سیکورٹی کے سب سے بڑے ذمہ دار ادارے بیٹھتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں بعد میں مل لیں گے, ذرا پہلے ہم یہ کام نپٹا لیں. آپ کل کی جو میٹنگ پوسٹ پون ہوئی اس کا حوالہ کر رہے ہیں, جو پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ تھی. یس,
اس کو کرکٹ کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں منسوخ کیا گیا یا ملتوی اور کیا گیا؟ کیا ارجنسی تھی قوم کے سامنے ہے کچھ؟ لیکن وہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ واقعہ بڑا عجیب ہوا. پہلے یہ خبریں آئیں کہ وہ میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آرمی چیف اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر لینڈ کر گئے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور پھر وہ ساری میٹنگ ہو گئی. میں صرف ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں قوم کے سامنے. آپ دیکھ لیجئے کہ قومی ترجیحات پہ ہمارا جو نظام ہے اس کی سنجیدگی کا کیا عالم ہے. پھر ہم ریجن کی پالیٹکس سے ہمیں بچنا چاہیے. ریجن کے اندر جو وار تھیٹر ہے اس کو پاکستان سے شفٹ کرنے کی ایک سے زیادہ دفعہ کوششیں کی نان اسٹیٹ ایکٹرز نے. کبھی کوئی لوگ یمن چلے گئے، کبھی کوئی لوگ سیریا چلے گئے، کبھی کوئی لوگ چیچنیا چلے گئے یا کہاں چلے گئے، لیکن ان کو پھر کھینچ کھانچ کے اس وار تھیٹر کو پاکستان سے نکلنے نہیں دیا جا رہا. اور اس کا سبب ہے، میں سبب یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دو ممالک، ایک پرشین گلف کا ملک ہے اور ایک کریبین گلف کا ملک ہے، اس کی نام آتا ہے اور اس کی کہانی آتی ہے کہ جی سیکٹیرینزم ہو جائے یا یہ جو وار تھیٹر ہے ہو جائے، اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے یا اس کا نام ہے یا اس کا پیسہ ہے. کبھی انہوں نے اپنی سرزمین پہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی الاؤ نہیں کی. تو وہ پراکسیز کے لیے ان کو ایک وار فیلڈ ملا ہوا ہے پاکستان. اچھا، ایک عوان صاحب ہم کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اس لیے اچھے ہونے چاہیے کہ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی. اب یہ جو ساری صورتحال جس میں ہم چلے گئے ہیں، ایران بھی تو ہمارا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ یہ اصول ہم کیوں اپلائی نہیں کرتے؟ دیکھیں، ایران بھارت سے زیادہ قیمتی ہمسایہ ہے، افغانستان بھارت سے زیادہ قیمتی ہمسایہ تھا. RCD کے زمانے کی آپ بات دیکھ لیجئے. ٹرکی بھی ہے، ٹرکی کے اوپر کچھ فوکس ہے، پچھلی گورنمنٹ کا بھی تھا، اس گورنمنٹ کا بھی اچھا فوکس ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کا مطلب کیا ہے؟ کیا کشمیر کو ہم پسے پش ڈال دیں گے؟ کیا بغلیار کو ہم بھول جائیں گے؟ کیا ہم نیلم جیلم سارا کچھ قربان کر دیں گے اور اس کے بعد ہمیں اچھے تعلقات چاہیے، ہمارے کچھ وہاں سے آلو آ جائیں، کچھ ٹماٹر آ جائیں؟ اس کے اوپر بھی ہمیں پاکستان کے ریاستی اداروں کو ایک ٹرانسپیرنٹ اوپن ڈائلاگ کرنا چاہیے. اس ڈائلاگ میں جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آئے، جو میرا ہے وہ بھی آئے، جو کچھ اور لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہوں، ان کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. ایک دفعہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا. دوسرا، اس وقت جو بدقسمتی کی صورتحال ہے اور کئی سالوں سے ایسا کہ دنیا کے اندر 4 بلاکس ہیں، G8 میں تو ہم شامل نہیں ہیں. یورپی یونین نے آپ کو اتنی سی فیسلٹی دے کے آپ سے کیا کچھ مانگا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. دوسرا بلاک تھا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا، آج کہاں ہیں ہم اس کے اندر. تیسرا بلاک تھا مسلم ورلڈ کا، اس کے اندر آج ہماری کیا پوزیشن ہے. چوتھا بلاک ہے نان الائن کنٹریز کا، اس کے اندر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور جس طرح کے ڈمپنگ گراؤنڈ ہم نے بنا دیا ہے فارن افیئرز کی وزارت کو، اور جہاں پہ جس طریقے سے وہاں کام چلانے کے لیے ہم نے ٹیم چنی ہے، وہ ہماری غیر سنجیدگی کی انتہا کی عکاسی کرتی ہے. اچھا، اس میں عوان صاحب کچھ اس پر کامنٹ فرمائیے گا کہ حکومت تو ہمیں نظر آتا ہے کوئی انتہائی غیر سنجیدہ ہی ہے، لیکن آپ اگر میڈیا پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھیں انڈیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں، افغانستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن ہم اگر اپنا کوریج دیکھتے ہیں تو وہ ساری انتہائی لوکلائزڈ ہے. دنیا کے جو واقعات ہیں وہ کس طرح ہم پہ امپیکٹ کریں گے، اس پہ نہ کوئی انالیسز ہے، نہ کوئی خبر ہے. یہ آپ کو سب کچھ ایک ڈیلیبریٹ لگتا ہے؟ یہ میرا خیال میں اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھتا، یہ بھی ڈیزائن کا حصہ ہی ہوتا ہے. دیکھیے، جو میڈیا ہے اور جو انٹرنیٹ ہے اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کے بارے میں گورا ایک صحیح لفظ استعمال کرتا ہے، وچ آئی لائک ویری مچ، یو کین ڈس ایگری ود می. وہ کہتا ہے گاربیج ان گاربیج آؤٹ، جو آپ ڈالیں گے وہی آپ کو باہر ملے گا. اب یہ جو ڈالنے والے ہیں ان میں سے سادہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. سب کو پتا ہے کہ ہم کیا ڈال رہے ہیں اس میں سے، وہ نکل کے پروڈکٹ کی شکل میں قوم کے سامنے آ رہا ہے. اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں پاکستان کے، ان کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. نان ایشوز کے اوپر فوکس ہے اور پاکستان کے لوگ ایلینیٹ ہوتے جا رہے ہیں، فیڈریشن ایلینیٹ ہوتی جا رہی ہے. میں نے ریسنٹلی ایک مذاکرے میں کہا کہ جو گولی تھی وہ شہید بے نظیر بھٹو کو لگی، لیکن مر گئی اس کے نتیجے میں فیڈریشن. بہت بہت شکریہ بابر عوان صاحب. نہایت اہم موضوع پر ان کی گفتگو. اس وقت آئسولیشن میں جا رہے ہیں ہم پاکستان پورا، اور جس جنگ میں ہم ساکن ہو رہے ہیں، سیکٹیرین مڈل ایسٹ کی جو جنگ ہے، پاکستان پر اس کا بہت برا اثر ہوگا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.